السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں عیسائیوں کی خوراک کے متعلق آپ کے ساتھ میں بات شیئر کروں گا کہ وہ کون کون سے جانوروں کو اور زہریلی چیزوں کو کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس ویڈیو میں ان چیزوں کا ذکر نہیں کروں گا کہ جو حلال ہیں، جو وہ مسلم بھی کھاتے ہیں، بریانی، میٹ، چکن اور اس طرح کی ویجیٹیبلز، فروٹ وغیرہ. ان باتوں کا ذکر نہیں ہوگا. جو چیزیں نہیں کھانی چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے نا، تو ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں. متی کی انجیل چیپٹر 15 ورس 20 میں یہ لکھا ہوا ہے، یہی باتیں ہیں جو آدمی کو ناپاک کرتی ہیں، مگر بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا آدمی کو ناپاک نہیں کرتا. دوستو، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ بائبل یہ حکم دے رہی ہے کہ بغیر ہاتھ دھونے کے آپ کھانا کھا سکتے ہیں، اس سے آپ ناپاک نہیں ہوں گے. تو دوستو، جو لوگ ٹوائلٹ سے ہو کر آتے ہیں تو کیا وہ بھی ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھا سکتے ہیں؟ جو کسی اور ناپاک چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں، کیا وہ بھی ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھا سکتے ہیں؟ اس کے بعد لکھا ہے متی کی انجیل چیپٹر 15 ورس 11 میں، جو چیز منہ میں جاتی ہے وہ آدمی کو ناپاک نہیں کرتی، مگر جو منہ سے نکلتی ہے وہ آدمی کو ناپاک کرتی ہے. یہاں پہ صاف طور پہ لکھا ہے کہ جو چیز منہ میں جاتی ہے وہ آدمی کو ناپاک نہیں کرتی. تو دوستو، کیا شراب پینے سے آدمی ناپاک نہیں ہوتا؟ شراب بھی منہ میں جاتی ہے. جو لوگ سگریٹ نوشی کرتے ہیں، چرس پیتے ہیں اور کسی قسم کا نشہ کرتے ہیں، حرام چیزیں کھاتے ہیں، غلاظت کھاتے ہیں، تو کیا وہ چیزیں جب ان کے منہ میں جاتی ہیں تو وہ ناپاک نہیں ہوتے؟ اخبار کی کتاب چیپٹر 23 ورس 14 میں یہ لکھا ہے، اور جب تک تم اپنے خدا کے لیے یہ چڑھاوا نہ لے آؤ، اس دن تک نئی فصل کی روٹی یا بھنا ہوا اناج یا ہری دالیں ہرگز نہ کھانا. تمہاری سب سکونت گاہوں میں پشت در پشت ہمیشہ یہی آئین رہا ہے. یہاں پہ ان لوگوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جب تک خدا کی بارگاہ میں کوئی چڑھاوا نہ لے آئیں، ٹھیک ہے نا، تو اس سے پہلے کوئی بھی فصل، دالیں وغیرہ کوئی بھی چیز یہ کھا نہیں سکتے نہیں آئی ہوئی. تو جو غریب آدمی ہے وہ چڑھاوا کہاں سے لے کے آئے؟ جس کے پاس صرف ایک ٹائم کی روٹی ہے کھانے کے لیے، وہ پہلے چڑھاوا چڑھائے خدا کے لیے، ٹھیک ہے نا، پھر وہ کھائے. تو کیا بچے گا اس کے کھانے کے لیے بھائی؟ اب بات کرتے ہیں کہ کیا کیا حرام چیزیں کھانے کا بائبل میں حکم ہے. اخبار کی کتاب چیپٹر 11 ورس 22 میں یہ لکھا ہے، وہ جنہیں تم کھا سکتے ہو یہ ہیں ہر قسم کی ٹڈی، ہر قسم کا سلعام اور ہر قسم کا جھینگڑ اور ہر قسم کا ٹڈا. دوستو، آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ کیا یہ چیزیں کھانے کے لائق ہیں. ٹھیک ہے، یہ کیوں بائبل یہ چیزیں کھانے کے لیے حکم دے رہی ہے؟ یہ لکھا ہے صاف طور پر بائبل میں کہ آپ ٹڈیاں کھاؤ، گراس ہوپر کھاؤ، بیٹل کھاؤ، لوکسٹ کھاؤ. یہ چیزیں کھانے والی ہیں، یہ تو حرام چیزیں ہیں، یہ تم کیسے کھا سکتے ہو؟ دوستو، کچھ ماہ پہلے ادھر نا ٹڈیوں نے نا جو فصلیں جو کاٹنا شروع کر دی تھی، فصلیں تباہ کرنا شروع کر دی تھی. ٹھیک ہے، بہت زیادہ آپ کو یوٹیوب پہ، ٹھیک ہے نا، میڈیا میں یہ چیزیں مل جائیں گی کہ ٹڈیوں نے کیسے فصلوں کو تباہ کیا تھا. تو اب میں آپ لوگوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کے کبھی یہ فصلوں کے اوپر ٹڈی آ جائے نا فصل کو تباہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، تو آپ لوگوں نے پریشان بالکل نہیں ہونا. آپ نے اپنے قریبی کرسچن بھائیوں دوستوں کو ساتھ لے کے جانا ہے، ان کو اپنی فصل میں، ٹھیک ہے، ان کو کہنا ہے کہ یہ آپ ٹڈیاں کھاؤ تاکہ ہماری فصل بچ جائے، ہم اناج کھا سکیں. ٹھیک ہے نا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ کیسے یہ ٹڈیاں کھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، بائبل میں بھی لکھا ہے ان کو کھانے کا حکم ہے کہ یہ چیزیں یہ کھائیں. ٹھیک ہے نا، اس سے فصل بھی بچ جائے گی، یہ ٹڈیوں کا بھی صفایا ہو جائے گا. کتاب یوحنا چیپٹر 6 ورس 53، 54، 55، 56 میں یہ لکھا ہوا ہے. اس علیہ السلام فرما رہے ہیں، یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ، اس کا خون نہ پیو، تم میں زندگی نہیں. جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کے لیے، اور میں اسے آخری دن
پھر زندہ کروں گا، کیونکہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز ہے اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے۔ جو میرا گوشت کھاتا ہے اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے۔ یہاں پہ عیسی علیہ السلام اپنا گوشت کھانے کے لیے کہہ رہے ہیں اور اپنا خون پینے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ دوستو انسان کا گوشت تو ویسے ہی حرام ہے، خون بھی حرام ہے، خون تو جانوروں کا بھی، قربانی والے جانوروں کا بھی خون حرام ہے، ٹھیک ہے۔ خون پینے کی بات ہو رہی ہے انسان کا، اور انسان کا گوشت کھانے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو حرام گوشت ہے جو کھانے کا حکم دیا جا رہا ہے بائبل میں۔ خروج کی کتاب چیپٹر 12 ورس 7 8 9 اور 10 میں یہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جس کی میں آپ کو مختصر طور پہ بتاتا ہوں۔ اور تھوڑا سا خون لے کر جن گھروں میں وہ اسے کھائیں ان کے دروازوں کے دونوں بازوؤں اور اوپر کی چوکھٹ پر لگائیں۔ دوستو خون گھر کی چوکھٹوں کے اوپر لگانے کی بات ہو رہی ہے۔ اسے آگے لکھا ہے اور وہ اس کی گوشت کو اسی رات آگ پر بھون کر بے خمیری روٹی اور کڑوے ساگ پات کے ساتھ کھا لیں، اور اسے کچا یا پانی میں ابال کر ہرگز نہ کھائیں، بلکہ اس کو سر اور پائے اور اندرونی اعضاء سمیت آگ پر بھون کر کھائیں۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ پاؤں اور سر کے ساتھ اور اندرونی اعضاء کے ساتھ آگ پر بھون کر اس کو کھا لیا جائے۔ تو دوستو سر میں آنکھیں بھی ہوتی ہیں، آنکھیں نہیں کھائی جا سکتی۔ جسم کے اندرونی جو اعضاء ہوتے ہیں وہ بھی اس میں بہت زیادہ غلاظت بھی ہوتی ہے، فالتو انتڑیاں بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ چیزیں بھی کھانے والی ہوتی ہیں، یہاں پہ وہ بھی کھانے کا ذکر ہو رہا ہے کہ اندرونی اعضاء سمیت ان کو کھائیں بھون کر، اور اس میں سے جو کچھ بھی صبح تک باقی نہ چھوڑنا، اور اگر کچھ اس میں سے صبح تک باقی رہ جائے تو اسے آگ میں جلا دینا، یعنی کہ صبح تک اس کو چھوڑنا نہیں، سب ختم کر دینا ہے۔ اگر کوئی بچ جائے تو صبح اس کو کھانا نہیں ہے، اس کو آگ میں جلا دینا ہے۔ یہاں پہ بھی رزق کی بہت بے حرمتی ہو رہی ہے کہ اس کو آگ میں جلا لیں، رزق ضائع کر دیں، اس کو کھانا نہیں ہے، صبح کو رات کو ہی کھانا ہے۔ وہ کھانا کیسے ہے؟ پاؤں کے ساتھ، ٹانگوں کے ساتھ، سر کے ساتھ، اندرونی اعضاء کے ساتھ کھانا ہے۔ کوئی بھی چیز اس جانور سے، قربانی والے سے الگ نہیں کرنی۔ انتڑیاں ہوتی ہیں، وہ بہت زیادہ غلاظت بھی ہوتی ہے جانور کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ تو پاؤں میں ناخن بھی ہوتے ہیں، سر میں آنکھیں ہوتی ہیں، سینگ ہوتے ہیں، سب کچھ کھانا ہے، چھوڑنے کوئی چیز نہیں ہے۔ خروج کی کتاب چیپٹر 12 ورس 43 44 45 46 میں یہ لکھا ہوا ہے، پھر خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ فصح کی رسم یہ ہے کہ کوئی بیگانہ اسے کھانے نہ پائے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی شخص کسی کا زرخیز غلام ہو اور تو نے اس کا ختنہ کر دیا ہو تو وہ اسے کھائے، پر اجنبی اور مزدور اسے نہ کھانے پائے، اور اس سے ایک ہی گھر میں کھائیں، یعنی اس کا ذرہ بھی گوشت تو گھر سے باہر نہ لے جانا، اور اس کی کوئی ہڈی توڑنا، یعنی کہ ہڈی بھی نہیں توڑنی، گوشت گھر سے باہر بھی نہیں لے کے جانا، خود ہی کھانا ہے، کوئی اجنبی نہ کھانے پائے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی باہر سے آیا ہو، کوئی مسافر ہو، کوئی مزدور ہو، کوئی اجنبی ہو تو وہ اس سے نہیں کھا سکتا، آپ کو اس کو وہ کھانے کے لیے نہیں دے سکتے۔ تو دوستو یہ تو بہت عجیب ہی بات ہو گئی ہے، کوئی مسافر آتا ہے، کوئی مہمان آتا ہے، یا ویسے کوئی مزدور ہوتا ہے تو وہ کھانا کھا ہی نہیں سکتا فصح کی قربانی والا، یہ کون سی بات ہوئی؟ یہ ہے اخلاق، اخوت، محبت، یہ لکھی ہے بائبل میں کہ کھانا ہی نہیں کھلانا کسی کو، بھوکے رکھنا ہے ان کو، ٹھیک ہے، یہ کیسی بات ہے؟ پیدائش کی کتاب چیپٹر 1 ورس 29 میں یہ لکھا ہوا ہے، اور خدا نے کہا کہ دیکھو میں تمام روئے زمین کی کل بیجدار سبزیاں اور ہر درخت جس میں اس کا بیجدار زمین کی کل بیجدار سبزی اور ہر درخت جس میں اس کا بیجدار پھل ہو تم کو دیتا ہوں، یہ تمہارے کھانے کو ہوں۔ یعنی کہ یہاں پہ ہر ہری جو چیزیں ہیں، ہر درخت، جو پودا، ویجیٹیبل، سبزیاں، پھل، فروٹ، درخت وغیرہ کھانے کا حکم دیا جا رہا ہے اس آیت میں۔ تو دوستو آپ ہر درخت کھا سکتے ہیں، ہر پودا کھا سکتے ہیں، بہت سے پودے زہریلے ہیں، بہت سے پودے کڑوے ہیں، ٹھیک ہے نا، بہت سے پودے جو ہیں وہ کانٹے دار ہیں، ایسے درخت بھی موجود ہیں، آپ کیسے وہ سب چیزیں جو ہے وہ کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوستو اس ویڈیو میں ایک اور چیز موضوع سے ہٹ کر ایڈ کرنے والا ہوں، یہ
کتاب استثنا چیپٹر 5 ورس 11 میں لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، کیونکہ خداوند اس کو جو اس کا نام پاک ہے فائدہ دیتا ہے، بے گناہ نہ ٹھہرے۔ یہاں پہ حکم ہے یہ کہ خدا کا نام بے فائدہ نہیں لینا، اپنے مطلب واسطے رب نو یاد کرنا، نہیں تو رب نو بھی یاد نہیں کرنا۔ یہ موضوع نہیں تھا میرا، لیکن یہ آیت میری نظر سے گزری، میں نے سوچا کہ اس میں ایڈ کر دوں، ٹھیک ہے نا۔ تو بے فائدہ اپنے خدا کا نام بھی نہیں لینا، اور یہ ٹڈیاں بھی کھانی ہیں، ٹھیک ہے، جھینگڑ سل آم بھی کھانے ہیں، ٹڈے بھی کھانے ہیں، ٹھیک ہے نا، انسان کا گوشت بھی کھانا ہے، ٹھیک ہے، یہ تمام ہری جڑی بوٹیاں بھی کھانی ہیں، درخت، زہریلے درخت، پودے اور کانٹے دار پودے، درخت، سب کچھ ویجیٹیبل سب کچھ کھانا ہے۔ یہ باتیں ہیں بائبل سے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اب آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ ان بائبل کی آیات پہ کون کون عمل کرتا ہے، اور کیا یہ بائبل میں آیات صحیح لکھی ہوئی ہیں، کیا یہ بائبل کی چینجنگ ہے، یہ کسی انسان نے لکھی ہوئی ہیں؟ اگر خدا نے لکھی ہیں تو اس کے اوپر کیوں آپ لوگ عمل نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے، اگر آپ عمل کرتے ہیں تو آپ کیسے ان کو کھا سکتے ہیں؟ یار انسان کا گوشت ویسے بھی حرام ہے، ٹڈیاں کیسے کھا سکتے ہیں؟ یہ کیسے زہریلے جانور آپ کھا سکتے ہیں؟ کیڑے مکوڑے کیسے کھا سکتے ہیں؟